ہے میچز تو ہونے، ویسے آج کوئی میچ نہیں ہے، کل دیکھتے ہیں جناب کل کیا صورتحال بنتی ہے. ہم ذرا آ جاتے ہیں کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی کراچی میں ای چالان سسٹم ان پلیس ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا بڑا ڈسپلن بھی ہمیں نظر آیا، لیکن کچھ تھوڑی بہت لوپ ہولز ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے جو سب نے جب ای چالان سسٹم آیا اپریشیٹ ہم بھی اسے کرتے ہیں، سب نے کہا دیکھیں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں انہیں رانگ وے سے بھی جانا پڑتا ہے، راستے بند ہیں، سائن بورڈ کہیں نہیں لگے، سگنلز بہت سارے خراب ہیں. اب ایسے میں کیا ہے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ جب چالان ان کو پہلا معاف ہے، لیکن یہ جو ہمارے فلاحی ادارے ہیں ان کی گاڑیاں ان کی ایمبولینس جو ہے وہ دوڑتی پھرتی ہیں. اب ان کو ہو گئے بھاری تعداد میں ای چالان، اور چالان کس وجہ سے ہوئے؟ سیٹ بیلٹ نہ لگانے کی وجہ سے اور بھی دیگر وجوہات کی وجہ سے. تو کیا یہ معاملہ ہے؟ بالکل، نذیر شاہ سے جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے. نذیر بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے، اور فلاحی اداروں کو چالان سیٹ بیلٹ نہ پہننے پہ یا رانگ سائڈ پہ جانے پہ، یہ تو فرسٹ رسپونڈرز ہوتے ہیں کسی بھی ایمرجنسی میں. بالکل دیکھیں سائم، جو ایدی فاؤنڈیشن ہو گیا، چھیپا فاؤنڈیشن، ریسکیو 1112، ان تمام کو جو تقریباً لاکھوں روپے کے درجنوں چالان اب تک ای چالان موصول ہو چکے ہیں، جن کی مالیت 5 لاکھ روپے سے زائد ہے. اور ان کا پہلا چالان تو ان کا معاف کر دیا گیا تھا، لیکن دوسرا چالان معاف نہیں ہوگا. کراچی میں جو انفراسٹرکچر ہے، جو سڑکوں کی صورتحال ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ پوری دنیا میں جو ایمرجنسی سروسز ہوتی ہیں ان کو کئی قوانین ایسے ہوتے ہیں جس سے استثناء حاصل ہوتا ہے. سیکنڈ یہ کہ پوری دنیا میں اگر آپ زیادہ تر ممالک میں دیکھیں تو آپ کو فائر بریگیڈ اور ایمبولینس اور اکثر و بیشتر آپ کو پولیس کی لین بھی آپ کو الگ نظر آئے گی، جس کے اندر وہ ٹریول کرتے ہوئے بآسانی اسپتال تک یا کسی بھی مقام تک پہنچ سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے. ایون کہ اگر وہ کسی سڑک پر بھی جا رہے ہوں تو گاڑیاں ان کو خود بخود راستہ دے دیتی ہے، کیونکہ وہ ایک مہذب قوم ہے، ان کو پتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہے تو گاڑی کو راستہ دینا چاہیے. لیکن نہ تو ہمارے ہاں کوئی پڑھا لکھا شخص کسی کو راستہ دیتا ہے، نہ یہاں پر کوئی ایمرجنسی لین ہے. صدر میں کئی روز کے بعد جو ایک ایمرجنسی لائن بنائی گئی تھی جسے ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کے لیے بنایا گیا تھا، بنی تو کئی روز میں تھی لیکن ختم وہ ایک ہی دن میں ہو گئی تھی، کیونکہ دکانداروں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اور اس سروس لین آج بھی وہ لین جو ہے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے وہ بنی نہیں تھی. فلاحی اداروں سے ہماری جو بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ بیشتر چالان اس کے اندر اس وقت ہوئے جب ڈرائیور مریضوں کو لے کر ایمرجنسی میں نکلا تھا. ایک چالان اس میں ایسا بھی ہے جو کلفٹن باربیکیو نائٹ کے ساتھ جو سروس لین ہے وہاں پر گاڑی رکی ہوئی ہے اور ایک حادثے کے بعد ایک زخمی کو بٹھایا جا رہا ہے اور پیچھے اس کی جو ڈگی ہے وہ کھلی ہوئی ہے ہائی روف کی، جس کے اندر اسٹریچر میں لے جایا جاتا ہے. تو ایک چالان وہ بھی ہوا ہے. تو جو قانون جنہوں نے بنایا ہے ٹریفک پولیس ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو، کیونکہ فلاحی اداروں کو سڑکوں پر خدمات کے حوالے سے آپ نے خود بھی بتایا استثناء حاصل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ان کی جو پوری ایمبولینس ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، بڑے واضح دکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ ایمرجنسی سروسز کے لیے ہیں، اور یا پولیس کی گاڑی ہو گئی، پولیس موبائل ہو گئی. قانون کیا ہے ان کے لیے ہمارے ہاں؟ دیکھیں اس کے لیے تو یہ بھی جب ہمارے سامنے جب یہ چالان ہے تو ہمیں بھی ایک حیرت ہوئی. قانون تو بہرحال دیکھیں سب کے لیے ہونا چاہیے، لیکن جہاں جان بچانے والی سروسز ہیں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر ان کے قانون میں کچھ رد و بدل ہونی چاہیے. کیونکہ ایک شخص آتا ہے اچانک سے کسی کو اٹھاتا ہے، اس کو بٹھا کر اسپتال لے کے جاتا ہے، تو آپ کے خیال میں وہ سیٹ بیلٹ یا اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھے گا؟ اگر وہ ان چیزوں میں جائے گا تو یقینی طور پر مریض کی جان کو خطرہ ہوگا. کراچی میں 23 سے 24 ہزار بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ کی تعداد میں ان گاڑیوں کو بلیک لسٹ کیا گیا جنہوں نے اپنی نمبر پلیٹیں چھپائی ہوئی تھی، ٹیمپرنگ کی ہوئی تھی، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ہائڈ کیا ہوا تھا. تو یہ جو ایمبولینسز ہے یہ تو اپنا نمبر بھی نہیں چھپا سکتی. اس کی وجہ یہ کہ جب کوئی ایمرجنسی سروسز والا اپنے کسی قریبی بوتھ پہ کال کرتا ہے تو وہ ایمبولینس نمبر کو کال کرتا ہے، ڈرائیور کو نہیں کرتا. وہ کرتے ہیں EA1142 یا EA اس طرح کر کے. تو یہ ان کی پہچان ان کے نمبر ہوتی ہے. اور ان کی جو ایمبولینسز ہے آپ کسی بھی کراچی میں چھیپا ایدی ریسکیو 1112 دیکھ لیں، آپ کو کوئی ایمبولینس بغیر نمبر کے نہیں ملے گی. تو ان کو بہرحال آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک اور چیز بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں. 2 روز قبل غالباً ہم نے ایک واقعہ رپورٹ کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نجی یونیورسٹی کی وین کو، اسکول وین جو اسکول بس ہوتی ہے، اس کو لوٹا گیا تھا. طالبات سے جو ہے وہ کافی سامان لوٹا گیا تھا، موبائل فون، لیپ ٹاپ، اس طرح کے اسٹف. تو اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ ذرا کائنڈلی وہ بھی اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل. دیکھیے جو واقعہ جو پیش آیا تھا
पुलिस ने 72 घंटों के अंदर इस पर कार्रवाई करते हुए उन तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनसे तमाम जो मसरूका सामान था, जिसमें तालिबात का जो बैग्स थे, उनकी किताबें थी डेंटल कॉलेज की, इसके अलावा 3 पिस्तौल उनसे बरामद हुए हैं। जो सामान, जो आईफोन वगैरह लूटे गए थे, ये तमाम सामान बरामद हो गए। जो सोने की चेन थी तालिबा की, वो जिस जगह फरोख्त की थी, तो वो आज चूंकि वर्किंग डे, तो वहां से वो भी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पुलिस ने जब एक चीज हाईलाइट हुई तो सबसे पहले उस SHO को मुअत्तल किया जो इस वाक़े को छुपाने की कोशिश करता रहा। इसी तरीके से सुबह का वक्त ही था, मैं क्राइम सीन पर जब पहुंचा तो तमाम डेंटल कॉलेज की तालिबात बाहर खड़ी हुई थी, परेशान थी। उनका कहना था कि उन्होंने इस तरह गले में हाथ डालकर चेन छीनी है, मोबाइल फोन वगैरह लूटे हैं और बासानी फरार हो गए। पुलिस ने गुज़श्ता रोज SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख हैं, जिन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तीनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी को जाहिर किया और बताया कि पुलिस ने CCTV फुटेजेस की मदद से कामयाबी से न सिर्फ इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, बल्कि रिकवरी भी मुकम्मल कर ली है और इन मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की जाएगी। थैंक यू नज़ीर। बहुत शुक्रिया नज़ीर, अपडेट करने